حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دوں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دوں، مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ آج کا موضوع سماعت فرما لیں، فریضہ حج کی اہمیت اور مسائل قربانی۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا دل محمد چشتی صاحب کو کہ آپ یہاں مائی کے قریب تشریف لائیں اور اپنے علمی تحقیقی اور بصیرت افروز کتاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا دل محمد چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سینئر مدرس جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى كل من اختاره الله من الناس بالنبوة والرسالة على سائر العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المحبين الوافين العاشقين الهادين المهتدين، وعلى كل من تبعه من أمته إلى يوم الجزاء والدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، ببركة قوله سبحانه وتعالى، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول رب العالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم، فهو الذي تم معناه وصورته، ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔
حمد و ثنا کے بعد عزت و احترام کے لائق سامعین و حاضرین، خاص طور پر صاحبزادگان والی شان، ہم ایک عظیم المرتبت علمی روحانی شخصیت کے زیر سایہ اس محفل پاک میں شرکت کی سعادت پا رہے ہیں، اور اس کا مرکزی عنوان ہے محفل میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ عنوان ہی اس محفل پاک کی قبولیت کی امید دلاتا ہے۔ پھر میلاد مصطفیٰ کے جو مقاصد ہیں ان میں سے اہم مقصد ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و سنت، کتاب و حکمت کی تعلیم۔ تو بہترین محفل میلاد مصطفیٰ وہ ہے جس میں رسول کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کے مقاصد کو مد نظر رکھ کر اپنی کوششوں کو خرچ کیا جائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان آپ نے سماعت فرما لیا، اور وہ ہے فریضہ حج کی اہمیت اور اس کے ساتھ قربانی کے مسائل اور فضائل۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ انسانوں کی عبادت کے احوال خالق کائنات نے مختلف انداز میں بیان فرمائے۔ کچھ تو وہ ہیں کہ عبادت جن کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، جو ایک حالت میں تو اللہ کی عبادت و بندگی کرتے ہیں، لیکن دوسری حالت میں وہ عبادت و بندگی سے بالکل کنارہ کش ہو جاتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں۔ ہوا یوں کہ مدینہ منورہ کے اندر کچھ لوگ آئے اور مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھ لیا۔ مدینہ منورہ کا ماحول ان کو موافق آیا، صحت بھی بن گئی، مالی حالات بھی بہتر ہو گئے، لیکن اللہ کریم نے ان کا جانچ، ان کا امتحان لیا، حالات دیگر گم کر دیے، وہ فوری طور پر پلٹ کے مرتد ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا ذالک هو الخسران المبین، یہ بہت بڑا کھلم کھلا خسارہ ہے۔ ہم نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے ہر حال میں، چاہے خوشحالی کے دوران ہوں، چاہے ہم بدحالی کے ماحول سے گزر رہے ہوں، چاہے تکلیف و اذیت کے وادیوں سے گزر رہے ہوں، یا امن و سکون کے میدانوں میں چل رہے ہوں، ہم پر لازم ہے اپنے رب کی عبادت کرنا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اپنے اہل کو، اپنے گھرانے کو، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجیے اور اس پر ڈٹ جائیے۔ رزق کا تم سے سوال نہیں، ہم تمہیں رزق دینے والے ہیں۔ آج فکر معاش نے انسان کو عبادت سے دور کر دیا۔ اس فکر معاش کی وجہ سے انسان جس طرح کی انسانیت سے دور ہو گیا، ہر وہ حربہ ہتھ کنڈا استعمال کیا جانے لگا جس کے ذریعے دولت اور مال جمع کیا جائے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ حلال طریقے سے ہے یا حرام طریقے سے، معاشرے میں اس کے کتنے نقصانات ہیں یا کیا فوائد ہیں۔ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر بس مال جمع کرنے کی حرص آج انسان کا مقصد زندگی بن چکا ہے۔ آج دنیا کے اندر عقل مند انسان اس کو کہا جاتا ہے جس کو 4 پیسے جمع کرنے کا فن آتا ہو، اور جو عبادت و بندگی کا رسیہ ہو اس کو ہمارا معاشرہ دیوانہ، پاگل اور دنیا سے کٹا ہوا انسان کہتے ہیں۔ جس طریقے پر خالق کائنات نے مسلمانوں پر نماز فرض کی، روزہ فرض کیا، زکوٰۃ فرض کی،
اسی طرح خالق کائنات نے مسلمانوں پر حج بھی فرض کیا ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو مال اور بدن دونوں پر مشتمل ہے، اور یہ حج صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے۔ لیکن اب یہاں ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ کچھ فرائض وہ ہیں جو ہم نے خود اپنے اوپر مقرر کر رکھے ہیں، اور کچھ وہ باتیں ہیں جو اللہ کریم نے ہم پر فرض کی ہے۔ آج ہم اپنی زندگی کے اندر خود ساختہ فرائض کو اللہ کے فرائض پر ترجیح دے رہے ہیں۔ خالق کائنات نے ہم پر قطعاً یہ فرض نہیں کیا کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی اتنی دھوم دھام سے کریں کہ جس میں پیسہ پانی کی طرح بہایا جائے، یا ہم اپنی بیٹیوں کو جہیز کے ٹرک لوڈ کر کے دیں۔ یہ رب کریم نے ہم پر فرض نہیں کیا، نہ ہی ہم پر یہ فرض کیا کہ ہم اپنی بالغ اولاد کو بہترین کاروبار کا نظام بنا کر دیں، نہ ہی ہم پر یہ فرض کیا کہ ہم اپنی اولاد کو ہر ایک کو ایک ایک مکان بنا کر دیں۔ یہ خود ہم نے اپنے اوپر فرض کیے، اور ان فرائض کو، ان دنیاوی فرائض کو، ان خود ساختہ فرائض کو ہم نے فرائض الہیہ پر ترجیح دے دی۔ اور وہ ترجیح کی صورت یہ ہے کہ ہم پہلے فرائض دنیا کو نبھائیں گے، خود ساختہ فرائض و واجبات کو ادا کریں گے، پھر اگر زندگی نے ساتھ دیا اور کچھ مال بچ گیا تو پھر یہ بھی ارادہ پکا نہیں ہوتا کہ ہم حج کریں گے یا اللہ کے فرائض کو ادا کریں گے۔ پھر کہا جاتا دیکھا جائے گا، اللہ کریم نے توفیق دی تو ہم حج کر لیں گے۔ تو کیا یہ جو مال و دولت اللہ نے ہمیں جوانی میں، صحت کے ایام میں عطا فرمایا، کیا یہ توفیق نہیں؟ کیا یہ اسباب خیر نہیں؟ کیا یہ اللہ کا فضل و کرم نہیں؟ لیکن ہم نے خود ساختہ فرائض کو لیا اور اللہ کے فرائض کو چھوڑ دیا۔ تو مجھے اس آیت مبارکہ سے خدشہ اپنے بارے میں معلوم ہوتا ہے، اپنے لوگوں کے بارے میں یہ خدشہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن خالق کائنات کچھ لوگوں کو اندھا اٹھائے گا۔ وہ کہے گا لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے پروردگار میں تو دنیا کے اندر بینا تھا، آنکھوں والا تھا، مجھے دکھتا تھا سب کچھ، آج میں اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ تو خالق کائنات فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، ہمارے فرائض و واجبات، ہمارے احکام تیرے پاس آئے، تجھے معلوم ہوئے، لیکن تو نے ان کو بھلا دیا، چھوڑ دیا۔ آج ہم بھی تیرے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں گے۔ ہم ہر معاملے میں اللہ کے فرائض کو ترک کر رہے ہیں۔ خوشی غمی کا موقع ہو، سب سے پہلے نماز چھوٹی۔ رمضان المبارک کے اندر ذرا کوئی مصروفیت بنی، روزہ ترک کر دیا۔ مالی آلات میں کچھ گڑبڑ ہوئی تو ہم نے زکوٰۃ کو چھوڑ دیا۔ یہ حال ہم نے حج کے ساتھ کر دیا۔ آج پاکستان کے اندر ایسے بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی جن پر حج فرض ہو چکا ہے اور بلا وجہ وہ تاخیر کر رہے ہیں۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس پر حج فرض ہوا اور اس کو کوئی حاجت ظاہری نے رکاوٹ بھی نہیں دی اور کسی ظالم بادشاہ نے اس کو جانے سے منع بھی نہیں کیا، پھر فلم یا حج، اس نے حج نہیں کیا، تو اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ مات یہودین او نصرانین، کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر فریضہ حج کے اندر تاخیر کرنا، حتیٰ کہ تاخیر کرتے کرتے انسان دنیا سے چلا جائے، تو پھر اس صورت کے اندر اللہ نے جو ہمیں حکم دیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ،
کہ ایسا کام کرنا کہ تم دنیا سے جاتے وقت مسلمان ہو کر مرو، تمہاری موت اس حال میں تمہیں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ جب انسان اللہ کے فرائض کو جان بوجھ کر غفلت کی وجہ سے قصداً بلا وجہ تاخیر کرتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے تو یہ بہت بڑا خطرناک انجام نکلتا ہے، اور وہ خطرناک انجام یہ ہے کہ دنیا سے جاتے وقت انسان اسلام اور ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حج جب فرض ہو جائے پھر کوشش کرنی چاہیے کہ جلد از جلد حج ادا کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے اگر ویزا نہیں لگتا، نمبر نہیں آتا، کوٹا سسٹم کے اندر انسان کا نام نہیں آتا تو یہ انسان کے بس سے باہر ہے، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میں کسی بھی جان کو اس کی وسعت اور طاقت سے بڑھ کر اس کو میں احکام شرع کا پابند نہیں بناتا۔ یہ عدمی استطاعت میں آ جاتی ہے بات۔ قرآن مجید کے اندر 20 آیات ہیں جن میں اللہ کریم نے حج کا ذکر کیا۔ چوتھے پارے کے اندر خالق کائنات نے جو ارشاد فرمایا تو اس کے آخر میں جو لفظ ارشاد فرمائی ہیں آیت مبارکہ کا اختتام جس بات پر ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ناشکری کہا اور کفر کا عمل کہا۔ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کی رضا کے لیے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کے اندر حج کا حکم بیان کرتے وقت خالق کائنات نے للہ کا ذکر کیا، یعنی حج کوئی ٹور نہیں ہے، حج کوئی دنیاوی سفر نہیں ہے، حج کا ایک بہت بڑا مقصد ہے، وہ ہے للہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور جب اللہ کی رضا کے لیے حج کرنا پڑے گا تو حج کے اندر 2 چیزیں استعمال میں آتی ہیں، ایک ہے جان اور ایک ہے مال۔ جان بھی حلال طریقے سے پروان چڑھی ہو اور مال بھی حلال طریقے سے ہو، کیونکہ ایک لمبی حدیث ہے اور وہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ غالباً اس سے اشارہ حج کی طرف ہی تھا کہ حضور اکرم نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، ایک شخص یطیل السفر، لمبا سفر کرتا ہے۔ دنیا کے سفروں میں سے حج بھی ایک لمبا سفر ہے۔ اس کو خود خالق کائنات نے فرمایا یأتین من کل فج عمیق، کہ لوگ دور دراز سے اپنی سواریوں پر سوار ہو کر حج کرنے آئیں گے۔ ایک شخص فرمایا رجل یطیل السفر، ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، اس سفر کرنے کے دوران اس کی حالت مسکینانہ بن جاتی ہے، بال پراگندہ ہو جاتے ہیں، جسم غبار سے اٹ جاتا ہے، اور اب اس مسکینانہ حالت ہے، سفر کے لمبے سفر کی تکلیف اور مشقت بھی اس نے اٹھائی ہے۔ اب اس مسکینانہ حالت میں وہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رب یا رب یا رب، یعنی اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اور عبادت بھی ایک دعا ہے۔ خالق کائنات نے عبادت کو کئی مقامات پر دعا سے تعبیر کیا ہے۔ عبادت ہے ہی ایک دعا، کوئی بھی عبادت ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت قرآن، درود پاک، ہر عبادت ایک دعا ہے۔ اور دعا کا کیا مطلب ہے؟ اپنی حاجتیں رب کے حضور پیش کرنا، اور ضروری نہیں کہ ہم حاجتیں اپنی زبان سے ہی رب کی بارگاہ میں عرض کریں، دل میں حاجتیں رکھنا وہ بھی اللہ علیم بذات الصدور، دل کی کیفیات سے بھی اچھے طریقے سے مطلع اور باخبر۔ الغرض وہ بندہ لمبے ہاتھ اٹھا کر، فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بلند کرتے ہوئے کہتا ہے، یعنی ہر حالت ایسی ہے کہ ظاہری کہ جس کی بنیاد پر اس کی دعا قبول ہو جائے۔ لمبا سفر، پھر بے کسی اور بے بسی کا عالم، پھر جسم بھی تھکا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، بال بھی بکھرے ہوئے، اور پھر دعا کے اندر بھی خوب تضرع اور انکساری، یا رب یا رب
یا رب، فرمایا میرے صحابہ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعا کیوں کر قبول ہو؟ مشربہ حرام، مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، وغذی بالحرام، فرمایا کہ اس کے بدن پر جو کپڑا ہے وہ بھی حرام سے، جو اس کے پیٹ میں خوراک ہے وہ بھی حرام سے، جو اس نے کچھ پیا ہے وہ بھی حرام سے، حتیٰ کہ اس کا پورے بدن کے اندر غذا حرام سے ہے۔ اب اے صحابہ اس کی دعا کیوں کر قبول ہو؟ اب ہم حج کے لیے تو جاتے ہیں، تو حج کے آداب کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ساری زندگی اپنے بدن کو حرام لقمہ، حرام تار، حرام پانی کے گھونٹ یا حرام مشروبات سے بچایا جائے، پھر مال بھی حلال سے ہو۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ خود بھی طیب ہے اور طیب عمل ہی قبول فرماتا ہے۔ طیب عمل کے اندر اگر مال ہے تو مال طیب ہونا چاہیے، اور عمل اگر کوئی اور ہے بدنی تو بدن کا طیب ہونا ضروری ہے۔ احباب ذی وقار، آج ضرورت اس بات کی ہے، کچھ باتیں میں دنیاوی بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ ہم مارکیٹ میں جب گزرتے ہیں تو آپ ان مزدوروں سے پوچھئے جو وہاں پر کام کرتے ہیں پلے دار، وہ بہترین ہمارے حالات سے باخبر ہوتے ہیں۔ ایک مزدور کا ایک جملہ سنا تو میں ورطہ حیرت میں پڑ گیا، ابھی چند دن قبل ہی۔ اس نے کہا کل کے چور آج کے حاجی۔ میں نے کہا یہ جملہ تم نے کہاں سے ڈھونڈا؟ کہتا مارکیٹ میں ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ پہلے لوگوں کو ہم الٹی چھری سے ذبح کرتے ہیں، ان کو لوٹتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، بےایمانی اور دھوکہ۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، یہ اس آیت مبارکہ کی جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے، یہ قربانی کے آداب اور حج کی آیات کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ قطعاً پسند نہیں کرتا ہر اس شخص کو جو دغاباز ہو اور ناشکرا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم لوگوں کو، آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم دھوکے سے کافر کا مال نہیں کھا سکتے۔ کافر بھی دو طرح کے ہیں، ایک وہ کافر ہے جو ہمارے ملک میں اجازت سے رہتے ہیں یا شروع سے یہاں پر رہ رہی ہیں، اور ایک ہے کافر حربی، جس طرح کے اسرائیل کے لوگ ہیں جو باقاعدہ جنگ کے اندر ملوث ہیں، ہم ان کا مال بھی دھوکے اور فراڈ سے نہیں کھا سکتے۔ تو مسلمانوں کا مال دھوکے اور فراڈ سے کھانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ للہ، حج فقط اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور جب مقصود ہوگا اللہ کی رضا تو پھر اس صورت کے اندر انسان اپنے آپ کو بھی پاک رکھے گا اور اپنے مال کو بھی پاک رکھے گا، کیونکہ مال اور جان ان دونوں کے ذریعے حج ادا کرنا ہے۔ فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے حج فرض ہے لوگوں پر، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، دو لفظوں میں بیان کر دیا، جو پہنچ سکے اس پر۔ اب جو پہنچ سکے، اب اس کے اندر تمام چیزیں آ جاتی ہیں، ٹکٹ مل جائے، ویزا مل جائے، سفر کی اجازت مل جائے، مال اس کے پاس ہو، صحت اس کی درست ہو، یہ تمام چیزیں استطاعت میں آ جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ حج ہر سال ہم پر فرض ہے؟ آپ علیہ السلام خاموش رہے۔ دوسری بار اس نے پھر سوال کیا، آپ نے پھر سکوت اختیار فرمایا۔ تیسری بار پھر اس نے سوال کیا، آپ نے خاموشی اختیار کی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارا ذہن اور باتوں کی طرف چلا گیا کہ نہ جانے اب کوئی وحی نازل ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ ہر سال حج فرض ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا، یہ ہے نبی مختار، فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال تم پر فرض ہو جاتا۔ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ تو فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو میں اس آیت کی تلاوت کی تھی جس مقصد کے لیے، آپ دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ،
فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، پہلے حج کا ذکر کیا، اور حج تو اہل اسلام پر ہے، حج تو مسلمانوں پر فرض ہے، اس کے اندر کفر والی بات کون سی ہے؟ تو اللہ نے آیت کے اندر کفر کا ذکر کیا، جس کا مطلب ہے جو جان بوجھ کر استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے تو اس کو کفر کا خدشہ ہونا چاہیے، یا حج نہ کرنا کافروں کا کام ہے۔ یہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا کہ مسلمان ہو کر حج فرض ہو جائے پھر حج جان بوجھ کر نہ کرے، فرمایا یہ کافروں کا کام ہے حج نہ کرنا۔ اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اگر تم حج کرنے نہیں آؤ گے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میرے گھر کی شان و شوکت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، طواف کرنے والوں کی کثرت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ میرے پاس ایک ایسی ٹیم ہے، ایک ایسی مخلوق ہے لا یفترون، جو دن اور رات میری عبادت کرتے ہیں اور ان کو عبادت میں کوئی تھکاوٹ اور اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی، وہ ملائکہ کی جماعت ہے۔ احباب ذی وقار، حج ایک ایسی عبادت ہے، اور بھی بہت سی ایسی عبادات ہیں، لیکن حج بھی ان عبادات میں سے ایک ایسی عبادت ہے کہ پہلے انسان اور پہلے نبی سے لے کر ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک ہر نبی نے بیت اللہ شریف کا حج کیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی نے حج کیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ حج کرتا ہے وہ تمام انبیاء کرام کی سنت بجا لانے والا ہوتا ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام کی بھی سنت ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی بھی سنت ہے، تمام انبیاء کرام کی بھی سنت ہے، اور خاص طور پر نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حج ایک کتنا مبارک سفر ہے، اندازہ لگا لیں کہ ساری دنیا میں انبیاء کرام تشریف لائے، اور اس وقت یا تو پیدل سفر تھا یا جانوروں پر آنا جانا تھا۔ دور دراز سے انبیاء کرام اس خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے تشریف لائے، بلکہ کئی انبیاء کرام تو وہ ہے، بلکہ تمام انبیاء کرام آج بھی حج کے موقع پر بیت اللہ شریف میں حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حج کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں آج بھی دیکھ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام گھنگریالے بالوں والے اس وادی سے اتر رہے ہیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا دیکھ کر بتانا اس بات کی علامت ہے کہ ہر سال ارواح انبیاء حج میں شریک ہوا کرتی ہے۔ اب جس پر حج فرض ہو جائے اس کو تو یہ سفر ضرور کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ ارواح انبیاء کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جائے، اور روح نبی انبیاء کی ارواح جس کے مس کر جائیں تو غالباً اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے۔ حج دنیا کے اندر بڑے بڑے میلے لگتے ہیں، لیکن حج کا جو کراؤٹ ہے یہ اور ہی اپنا انداز رکھتا ہے۔ یہاں ہر مرد نے 2 کپڑے پہنے ہوئے ہیں، برہنہ سر، معمولی سا جوتا۔ جب مینا اور عرفات کے اندر حاجیوں کی تضرع اور انکساری اور گڑ گڑاہٹ، اور جب ہاتھ بلند کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو ایک صدائے دل نواز بلند ہوتی ہے جو دل کو چھلنی کر دیتی ہے کہ ہر شخص امیر ہے یا غریب، شاہ ہے یا گدا، جوان ہے یا بوڑھا، بچہ ہے یا بڑی عمر کا، ہر ایک آنسو بہا رہا ہوتا ہے۔ پھر گرچہ یہ امت گناہگار ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج ادا فرمایا، ایک دعا ایسی تھی جس کو قبول کروانے میں آپ علیہ السلام کو 3 دن لگ گئے۔ وہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ میری امت کے ظالموں کو بھی معاف فرما، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے اللہ میری امت کے ظالموں کو بھی معاف فرما۔ خالق کائنات نے پہلے دن بھی اس دعا سے روک دیا،
دوسرے دن بھی اس دعا سے روک دیا۔ تیسرے دن حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی کرم اور فضل اور رحمت کو جوش دلانے کے لیے عرض کیا، پروردگار تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے کہ تم مظلوم کو ظالم کی جانب سے اپنی بارگاہ سے ایسی عنایات کر دے کہ وہ اس کا حق بھی اس کو ادا ہو جائے اور وہ ظالم کو معاف کر دے۔ تو لہذا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ بندہ حج پہ چلا گیا، یہ تو ایسا تھا ایسا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اس اجتماع میں اس کی تضرع اور انکساری کام آ جائے اور ایسی سچی توبہ اس کو نصیب ہو جائے کہ وہ واپس آ کر لوگوں کے حقوق بھی ادا کرنا شروع کر دے، جن کا مال اس کے ذمہ تھا ان کو واپس کرنا شروع کر دے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر حاجیوں کے بارے میں، سفر حج پہ جانے والوں کے لیے نیک خواہشات اور ان کے بارے میں نیک جذبات رکھنے چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب حج سے کوئی قافلہ واپس آئے تو تم حاجیوں کے پاس جا کر ان سے دعا کرواؤ، ہو سکتا ہے کہ ان کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حج والے کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں گیا تھا، اس کے عمل کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پر توبہ کر لے، اور جب توبہ کر لے گا تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، جس کا حج قبول ہوا وہ یوں جس طرح کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا۔ تو دنیا کے اندر بڑے بڑے میلے لگتے ہیں، بڑے بڑے، ہماری حکومت کی بے وقوفی کو دیکھیے کہ یہاں پر لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا جانے والا ملک آج اس کے اندر گانے بجانے کا اہتمام کیا جا رہا، گویا کہ ہماری تفریح بے حیائی اور برائی کے کاموں میں سمجھی گئی ہے، جبکہ ہماری تفریح، ہمارا اطمینان، ہمارا سکون، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر اس امت کو اللہ کے ذکر کے ساتھ وابستہ کیا جائے تو یہ امت ایک بہترین امت بن سکتی ہے اور یہ زمانے کے اندر اپنی مثال بن سکتی ہے۔ بہرکیف اس پر افسوس ہی ہم کر سکتے ہیں۔ تو حج ایک ایسا میلہ ہے جس کے اندر وہاں پر عبادات اور بندگیاں ہیں، جس کے اندر رونا اور گڑ گڑانا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے اندر 3 حرف ہیں، ایک ہاں اور 2 جیم، کیونکہ جیم مشدد ہے اور مشدد حرف 2 ہوتے ہیں، تو لہذا حج کے اندر 3 حرف ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے متعین مہینے ہیں اور وہ بھی 3 مہینے ہیں، شوال، ذیقعد اور ذی الحجہ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں 3 مرتبہ لفظ حج کہا۔ پہلی مرتبہ فرمایا الحج اشہر معلومات، اسی آیت میں آگے فرمایا فمن فرض فیہن الحج، اور پھر اسی آیت میں فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اس آیت مبارکہ کو آپ دیکھیں تو یہاں پر اس کے اندر بڑی لذت ہے۔ حج کے حروف بھی 3 ہیں، حج کے مہینے بھی 3 ہیں، اور اس آیت مبارکہ کے اندر لفظ حج کا بھی اللہ نے 3 مرتبہ ذکر کیا، گویا کہ یہ عبادت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ ایک ہی آیت میں اللہ نے 3 مرتبہ لفظ حج کا ذکر کیا۔ اور یہاں پر جو 3 باتوں سے منع کیا، جن باتوں سے منع کیا وہ بھی 3 ہیں۔ فلا رفث، رفث نہیں کرنا، یعنی مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے ازدواجی مسائل کے حوالے سے، اس پر کوئی گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا فرمایا ولا فسوق، فسق والا کام نہیں ہونا چاہیے۔ اب فسق والا کام ایک ایسا کام جس کو ہم فسق سمجھتے ہی نہیں، وہ ہے ترک نماز۔ حج کرنے جاتے ہمارے بہت سے لوگ لیکن نماز نہیں پڑھتے، ہوٹلوں میں آرام کرتے ہیں، خیموں میں سوئی رہتی ہیں، جب نماز کو چھوڑ دیا تو ترک نماز تو فسق ہے، بلکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جان بوجھ کر بغیر عذر کے نماز چھوڑنا یہ تو گناہ کبیرہ ہے۔ تو حج کے اندر آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ اس طرح کی باتیں جب ہمارے
حج کرنے والے لوگ اختیار کرتے ہیں تو پھر ہم افسوس کرتے ہیں کہ ہم تو ان کو بہت نیک سمجھتے ہیں. تو ولا فسوق کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسق والا کوئی بھی کام نہیں کرنا. اور فسق کیا ہے؟ اللہ کا حکم نہ ماننا. آپ عربی گرامر کو دیکھ لیں. فسق یفسق کا مطلب ہوتا ہے کہنا نہ ماننا. اب اللہ کے کہنے کو وہاں پر بھی جا کر نہ مانا جائے, اللہ کے حکم کو نہ مانا جائے تو کتنی بڑی خرابی ہے. اور تیسرا فرمایا ولا جدال فی الحج, حج کے اندر لڑائی نہیں کرنی. ہمارے یہاں اگر چھوٹی سی ایک محفل ہو جس کے اندر ایک تعداد زیادہ ہو جائے تو ہمیں ڈسپلن برقرار رکھنے میں بڑی پریشانی لاحق ہوتی ہے. اب یہاں پر بھی ٹھیک ہے, حج کے مقام پر بھی وہاں پر سیکورٹی اور پولیس اور دیگر رضاکارانہ طور پر بہت سے لوگوں کو ڈیوٹیاں دی جاتی ہیں, لیکن یہ تمام تر ڈیوٹیاں ٹھیک ہیں کہ اپنا کام دکھاتی ہیں. حقیقت میں وہ جو حاجی لوگ ایمان کی بنیاد پر حج کرنے جاتے ہیں, یہ بنیاد ہی ان کو ڈسپلن برقرار رکھنے پر برانگیختہ کرتی ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ اس امت کا اتحاد کے حوالے سے جو نقطہ ہے وہ ایمان ہے. اب مسجد کو دیکھیں, صفیں بچھی ہوئی ہیں, نماز کا وقت ہو جاتا ہے, سارے صفوں میں کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کیا مسجد انتظامیہ کھڑی کرتی ہے؟ امام صاحب پکڑ پکڑ کر کھڑے کرتے ہیں؟ یا باہر سے پولیس کا محکمہ آ کر ہماری صفوں کو درست کرتا ہے؟ یہ صفیں ہماری درست کیوں ہوئیں؟ کیونکہ ہم اللہ کی رضا کے لیے حاضر ہوئے, ایمان کی بنیاد پر حاضر ہوئے. تو مسلمانوں کے اتحاد کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو ایمان سے آشنا کیا جائے, ایمان کے بارے میں بتایا جائے, ایمان کے تقاضوں کے بارے میں بتایا جائے. پھر راستے میں پڑا ہوا سونا ہوگا, مسلمان پاس سے گزر جائے گا لیکن اٹھانے کی کوشش نہیں کرے گا. لہذا جو نظام ہمیں اسلام نے دیا ہے وہ نظام ایسا ہے کہ جو افراد کی تربیت کرتا ہے. تو فرمایا کہ اگلی جو بات ہے وہ بڑی مزیدار ہے. فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ, اللہ تو سب کچھ جانتا ہے. یہاں پر جاننے سے مراد ہے قدر کرنا, کہ اے حاجیوں تم کوئی بھی نیک عمل کرو گے. اب من خیرن کا مطلب ہے کوئی بھی بھلائی کا کام تم حج کے دوران چھوٹا سا چھوٹا بھی نیک عمل کرو گے, اللہ اس کی قدر فرمائے گا, اللہ اس کا بہتر بدل عطا فرمائے گا. اب بندے کا بھلائی کرنا اور ہے اور اللہ کا اجر و ثواب عطا کرنا اپنی شان سے اور ہے, کوئی تقابل نہیں بنتا. فرمایا کہ اے حاجیو تم حج کے دوران کوئی بھی نیکی کا کام تمہیں مل جائے تم اس کو ترک نہ کرو, تم اس کو بجا لاؤ. یعلمہ اللہ, اللہ اس کو جانتا ہے. جاننے کا مطلب یہ قدر کرتا ہے, اس کا بہترین اجر و ثواب دے گا. اور آگے فرمایا وتزودوا, زمانے جاہلیت کے اندر لوگ حج کے لیے نکل پڑتے اور سامان سفر زاد راہ نہیں لیا کرتے تھے. کہتے تھے ہم اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں, توکل کر رہے ہیں, اور راستے میں جا کر لوگوں کو پریشان کرتے, لوگوں پر بوجھ بن جاتے, کھانا پینا نہ ہونے کی وجہ سے راستے میں کمزور ہو جاتے, سفر سے عاجز آ جاتے, قافلے والوں کو پریشان کرتے. اس سے پتہ یہ چلا اسباب دنیا کو اپنانا یہ توکل کے خلاف نہیں. توکل کے خلاف یہ ہے کہ انسان اسباب پر ہی کامل بھروسہ کرے, اسباب کو ہم اپنائیں, ان اسباب کا نتیجہ خیز ہونا, ہمارے لیے کام میں آنا, یہ اللہ کے حکم سے ہوگا. تو فرمایا وتزودوا, تم زاد سفر تلاش کرو, تم اپنا زاد راہ لے کر چلو. لیکن آگے ساتھ ہی جب زاد راہ کی بات ہوئی تو زاد راہ کا تعلق تو دنیاوی امور سے ہے, ساتھ ہی اللہ نے ہمیں آخرت کی طرف متوجہ کر دیا کہ صرف سامان سفر کوئی جمع کرنے میں نہ لگے رہو. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, بہترین زاد سفر وہ تقوی ہے. یعنی اب دو دولتیں سفر کے سامان کے اندر ہیں, ایک ہے اسباب سفر وہ بھی ہونے چاہیے اور دوسرا خلوص بھی ہونا چاہیے, کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا التقوی ہاہنا, تقوی تو دل کے عمل کا نام ہے. تو گویا کہ حج کے سفر کے اندر زاد راہ میں دو چیزیں شامل ہیں,
اور بہترین جو زاد سفر ہے وہ خلوص ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، آخر گھر تو بہت سے ہیں اس دنیا میں اللہ کے، بیت المقدس بھی انبیاء نے بنایا، لیکن خانہ کعبہ میں اتنی رونق کیوں؟ دن بدن اس کے طواف کرنے والوں کی کثرت، دن بدن اس کی زیارت کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے بڑا پیارا جواب دیا، ھذا من اخلاصات سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اخلاص کا نتیجہ ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ یہ گھر آباد ہوگا اور اپنی رونقوں کو آسمان کی بلندیوں تک چھوتا ہوا پائے گا۔ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اے اللہ اس میں اپنا عظیم الشان رسول مبعوث فرما۔ تو حضور پاک علیہ السلام کی مکہ میں ولادت ہوئی، تشریف آوری ہوئی، جس کی وجہ سے مکہ کی رونقوں میں اور کعبہ کی رونقوں میں اور اضافہ ہوا۔ تو فرمایا کہ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، میں چاہتا ہوں کہ آج تو ہم ان آیات کو ہی لے کر چلتے رہیں، بڑی مزیدار بات ہے۔ ایک عربی زبان کے اندر ایک انداز ہوتا ہے گفتگو کا، تعریض۔ تعریض کا مطلب ہوتا ہے کسی کو سمجھاتے ہوئے نہ دوسروں پر ٹونٹ کرنا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ عقل والوں مجھ سے ڈرو۔ پتہ یہ چلا دنیا کا عقل مند انسان وہ ہے جو رب سے ڈرتا ہے، اور جو رب سے نہیں ڈرتا وہ عقل والا نہیں ہے، وہ بے وقوف انسان ہے۔ فرمایا وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، حج کرنے کے دوران تم مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ تمہاری عقل کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے رب سے ڈرو۔ دنیا کے اندر سب سے بڑے عقل والے لوگ انبیاء کرام ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام میں سے سب سے زیادہ عقل ہمارے کریم آقا علیہ السلام کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا اخشاکم للہ، اے لوگوں میں تم سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں۔ پتہ چلا عقل کا اگر ہم اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ میں عقل مند ہوں یا بے وقوف ہوں تو معیار ہمارے سامنے ہے۔ اگر خدا خوفی دل میں موجود ہے تو ہم اپنے آپ کو عقل مند لوگوں کی صف میں رکھیں، اور اگر خدا خوفی رخصت ہو چکی ہے پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ میں کون ہوں، خود ہی اپنے بارے میں فیصلہ کر لے کہ میں بے وقوف ہوں۔ آج دنیا کن کو بے وقوف کہتی ہے؟ خدا خوفی والوں کو۔ اور کہا جاتا ہے یار دنیا ہے، بس سارا نظام ایسے چلتا ہے، بہت سے جملے ایسے کہے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا وہ بے وقوف جو لوگ ہیں وہ عقل مندوں کو بے وقوف کہہ رہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا عقل مند کی یہ نشانی ہے کہ وہ مجھ سے ڈرتا ہے۔ اور آگے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہاں جی ٹھیک ہے ایک عبادت ہے، تم اپنی عبادت کے دوران اگر تجارت کرنا چاہتے ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اسلام نے کب منع کیا؟ اگر ایک طرف ہمیں عبادت کا حکم دیا تو دوسری طرف معیشت کو بہتر بنانے کی بھی ہمیں اجازت دی۔ بلکہ خود آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو دیکھیں تو انہوں نے خانہ کعبہ کے بارے میں جو دعا کی تو دو باتیں اس کے اندر شامل ہیں۔ ایک ہے کہ اے اللہ اس گھر کو امن والا بنا، یہاں امن کا ہر طرف دورہ ہو، اور دوسری بات کیا ارشاد فرمائی اللہ کی بارگاہ میں عرض کی وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو رزق بھی عطا فرما۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خانہ کعبہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دونوں دعائیں قبول ہو گئی، ایک تو اہل کعبہ کو امن نصیب ہو گیا، اور دوسرا ان کی معیشت کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ اس وجہ سے آج دنیا کی مضبوط معیشت اہل مکہ کی ہے، مکہ مکرمہ کے لوگوں کی ہے، وہاں کے بسنے والوں کی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے تم حج کے لیے جا رہی ہو، تو پہلے دور کے اندر لوگ پیدل جاتے تھے یا جانوروں پر سوار ہو کر جاتے تھے، مختلف شہروں سے گزر کر جاتے، مختلف شہروں کے اندر مختلف چیزیں بیچتے خریدتے، یوں سفر بھی ہوتا جاتا اور تجارت کا سلسلہ بھی بنتا جاتا۔ تو کچھ لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ شاید حج کے سفر کے دوران تجارت کرنا منع ہے۔ اللہ نے نہیں، اللہ نے فرمایا لیس علیکم جناح، تم پر ذرا برابر بھی کوئی گناہ نہیں، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔
یعنی مطلب یہ ہے کہ تم تجارت کے ذریعے، جائز تجارت کے ذریعے اپنا رزق بھی تلاش کرتے جاؤ اور یہ کاروبار بھی کرتے جاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ہم نے وہاں پر جانا ہے، وہاں پر بھی مختلف ممالک سے لوگوں نے آنا ہے۔ اگر حاجیوں کو یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں وہاں پر خرید و فروخت کریں تو وہ خرید کرنے والے بھی مسلمان ہوں گے، بیچنے والے بھی مسلمان ہوں گے، اور جب خرید و فروخت مسلمانوں کے دور اندر ہوگی تو وہاں پر تمام مسلمانوں کو معیشت کے حوالے سے استحکام بھی نصیب ہوگا۔ گویا کہ واحد ہمارا مذہب اسلام ہے جو عبادت کے ساتھ ساتھ معیشت کی طرف بھی ہماری توجہ دلاتا ہے۔ اور آگے فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ فرمایا جب عرفات سے کوچ کرو تو وہاں پر ایک جگہ آ جاتی ہے مشعر حرام، ایک ہے مسجد حرام، وہ اور ہے، یہ مشعر حرام ہے۔ تو زمانے جاہلیت کے اندر لوگ مشعر حرام میں بیٹھ جاتے اور وہاں پر اپنے آباء و اجداد کے قصے کہانیاں سناتے، اپنے خاندان اور اپنے نسب کو بیان کرتے کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، ہمارے یہ کارنامے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس مقام پر اپنے نسبی خاندانی گفتگوؤں کو چھوڑو، تم اس مقام پر مل کر اللہ کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، ان آیات مبارکہ کے اندر خالق کائنات نے 3 باتیں خاص طور پر ارشاد فرمائیں۔ نمبر 1 فَاذْكُرُوا اللَّهَ، نمبر 2 وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا کرو۔ حج کے دوران 3 اہم مقاصد ہمارے مد نظر ہونے چاہیے۔ نمبر 1 اللہ کا ذکر، بلکہ حضور علیہ السلام سفر حج کے دوران اترتے یا بالائی کو چڑھتے، نشیب و فراز جہاں بھی آتا تو وہاں پر اللہ کا ذکر کیا کرتے۔ اور دوسری چیز ہے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اپنے رب سے معافی مانگو۔ حج کا اہم مقصد ہے استغفار، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا۔ اور تیسری چیز ہے دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ اس دعا کو معمولی سمجھتے ہیں کیونکہ یہ دعا ہم کثرت سے مانگتے ہیں نا، اور جس چیز کا رواج عام ہو جائے تو اس کے بارے میں توجہ انسان کی کم ہو جاتی ہے۔ میں ذرا اس دعا کی طرف اپنے تمام پیارے لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میں سفر پہ جانے لگا ہوں، آپ مجھے دعا دیں۔ آپ نے دعا کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس نے پھر عرض کیا حضور مجھے اور دعا دیں۔ آپ نے پھر کہہ دیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پوری دعا۔ اس نے تیسری مرتبہ پھر کہا ربنا، میرے لیے دعا کریں آپ۔ تو آپ نے فرمایا پھر ربنا آتنا، عرض کیا رب کی بارگاہ میں ربنا آتنا۔ وہ بندہ کہنے لگا حضور میں آپ سے بار بار کہتا ہوں میرے لیے اور دعا کریں، آپ ایک ہی دعا بار بار میرے لیے کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جب اس کے اندر دنیا کی بھی بھلائی آ گئی، آخرت کی بھی بھلائی آ گئی، تو پھر کون سی چیز رہ گئی؟ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور اس دعا کے اندر بھی 3 چیزیں ہیں۔ حج کے الفاظ بھی کتنے ہیں، مہینے بھی کتنے۔ آیت مبارکہ کے اندر پہلی مرتبہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے، پہلی آیت، اس کے اندر حج کے لفظ کا بھی ذکر کتنی بار ہوا، اور 3 خاص کاموں کا بھی ذکر ہوا، اللہ کا ذکر، گناہوں سے معافی مانگنا، اور تیسرا دعا۔ اور اس دعا کے اندر بھی 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ فرمایا ایک وہ لوگ ہیں جو صرف دنیا مانگتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو صرف آخرت مانگتے ہیں، اور بہترین لوگ وہ ہیں جو رب سے دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی مانگتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہو تو ہم اللہ کی بارگاہ میں سیدھا سا عرض کریں کہ یا اللہ مجھے یہ چیز ضرورت ہے، مجھے عطا فرما۔ تو لہذا دنیا کا بھی رب سے سوال کرنا یہ بھی درست ہے، اور آخرت کا بھی سوال کرنا یہ بھی درست ہے، اور بہتر یہ ہے کہ انسان دنیا بھی اپنے رب سے مانگے اور اسی دعا میں اپنے لیے آخرت کا بھی سوال کرے۔
جہاں ہم یہ سوال کریں کہ یا اللہ میرے کاروباری حالات بہتر فرما دے، وہاں پر ساتھ ہی یہ دعا کریں کہ اے اللہ میری آخرت بھی بہتر فرما دے۔ اور اس کے اندر تیسری چیز، دعا کے اندر بھی 3 چیزیں ہیں، لوگ بھی 3 طرح کے ہیں اور دعا کے اندر بھی 3 چیزیں ہیں، دنیا کی حسنہ کا سوال، آخرت کی حسنہ کا سوال، اور تیسرا وقنا عذاب النار، دوزخ سے عذاب سے بچنے کی دعا۔ تو یہ اس آیت مبارکہ کے اندر 3 کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بات بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ ایک بات جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر کی، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کا ذکر کرو اس لیے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت بخشی۔ تو وہاں پر چاہیے کہ یہ حج کے لیے جو ہمارے لوگ جائیں تو وہاں پر دین اسلام کی بدولت جو ان کو ہدایت ملی ہے اس کا خاص طور پر ذکر کریں۔ مشہور حدیث پاک، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے اندر رات کے وقت تشریف لائے، اپنے دور میں، اپنے دور حکومت میں، دور بادشاہت و سلطنت میں، تو آپ نے چند لوگوں کو دیکھا کہ وہ رات کے وقت حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا کیوں بیٹھے ہو یہاں؟ کہا نحمد اللہ علی ما ہدانا، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں ہدایت بخشی۔ ہم ان باتوں کا ذکر کر رہی ہیں کہ اگر اللہ نے ہدایت نہ دی ہوتی تو آج ہم کسی بت خانے میں ذلیل ہو رہے ہوتے، گندگی میں ملوث ہو رہے ہوتے۔ اللہ نے ہم پر کتنا کرم فرمایا، ہم اس چیز کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کہا اللہ کی قسم تم اس لیے بیٹھے ہو؟ کہا بالکل اللہ کی قسم ہم اٹھاتے ہیں، ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس لیے تم سے قسم نہیں لی کہ مجھے تمہاری باتوں پر کوئی تردد اور شک تھا، بلکہ بات یہ تھی کہ یہی حالت بنی تھی اور یہی انداز سوال تھا حضور علیہ السلام کا کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، سرکار تشریف لائے، فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ ہم نے وہی جواب دیا جو تم نے دیا، سرکار نے ہم سے قسم لی، ہم نے بھی اسی طرح جس طرح تم نے ابھی قسم اٹھائی، قسم اٹھا کر جواب دیا۔ فرمایا ان اللہ یضاہی بہم الملائکہ، تمہاری اس انداز کی وجہ سے اللہ فرشتوں کے سامنے تمہارا فخر بیان کر رہا۔ لہذا حج کے اہم مقاصد میں سے ہے کہ وہاں پر خرید و فروخت کی طرف اتنی توجہ نہ دیا جائے، تحفے تحائف خریدنے کی طرف نہ انسان لگے، بلکہ وہاں پر مختلف علماء ہیں، محدثین ہیں، فقہائے کرام ہیں، ان کے ساتھ بیٹھا جائے، ان کی صحبت سے برکت اٹھائی جائے۔ اور حج کے اندر بہترین جو عمل ہے وہ ہے دین پڑھنا اور پڑھانا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور علیہ السلام اعلان نبوت کے بعد حج کے موسم میں مختلف راستوں پر چلے جاتے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یمن سے آنے والے راستے پر، کبھی شام کی طرف سے آنے والے راستے پر، مختلف علاقوں سے جب قافلے آتے آپ علیہ السلام ان کو اللہ کی دعوت دیتے، دعوت حق کا فریضہ سر انجام دیتے، بلکہ مینا کے اندر خیمہ بستی کے اندر چلے جاتے، خیموں میں چلے جاتے، مقام عرفات اور مزدلفہ میں لوگ جمع ہو جاتے، وہاں پر لوگوں کی ٹولیاں ہوتی یا انفرادی کسی فرد کو پکڑ کر آپ علیہ السلام اس کو دین کی دعوت دیتے۔ تو لہذا اس لیے بھی یہ حج کے اندر ایک مقصد اور حکمت یہ بھی ہے تاکہ دین اسلام کی تعلیمات کو فروغ دیا جائے۔ اور حج کے حکمتوں میں سے ایک بڑی حکمت جو میں ابھی آخری بیان کر کے پھر آگے چلوں گا، یہ تو موضوع بہت طویل ہے۔ اچھا ویسے مزیدار بات یہ ہے کہ 3 ہی صورتیں ہیں جن کے اندر اللہ نے حج کے احکام بیان فرمائے، سورہ بقرہ، سورۃ النساء اور سورۃ الحج۔ ایسی ایک بات ہے۔ اور ویسے کل پرسوں میری ایک صاحب سے بات ہوئی تو وہ مجھے کہنے لگے، کہتے مفتی صاحب پہلی مرتبہ جو حج کیا جاتا ہے نا وہ تو انسان یہ سمجھتا ہے مجھے تو آتا ہی نہیں تھا، دوسری مرتبہ قدر آشنائی ہوتی ہے، صحیح طریقے سے حج انسان تیسری بار ہی ادا کرتا ہے۔ تو یہ حج اور کچھ لوگوں کو پریشانی لائق ہو جاتی ہے، یہ ہر سال حج پہ جا رہی ہیں، ہر سال حج پہ جا رہا بھی اپنا مال ہے، جب وہ زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے، قربانی بھی دے رہا ہے، صدقہ فطر بھی ادا کر رہا ہے، تو اس کا اپنا مال ہے، اللہ نے اس کو دیا، وہ چاہے تو اس کے ذریعے حج کرے، چاہے اس کے ذریعے فقراء و مساکین پر خرچ کرے۔ لیکن اگر کوئی بار بار حج کے لیے جاتا ہے تو یہ منع نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ لگاتار کرو۔
یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ حج کرنے کے بعد پھر بھول نہ جاؤ. اگر استطاعت ہے تو ٹھیک ہے، حج فرض حج زندگی ادا ہو چکا ہے، لیکن نفلی حج کی صورت باقی ہے. وقت کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے حج کیے؟ امام حسن نے کتنے حج کیے؟ امام اعظم و حنیفہ نے کتنے حج کیے؟ تو کیا اور کام نہیں تھے؟ وہاں پر تو اس دور کے مسلمانوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، امت کے اندر یہ ضرورتیں ہیں اور یہ حج کے عمل کے اندر مصروف ہیں، بس ایک مرتبہ حج ادا کر لیا تو حج ادا ہو گیا، بار بار حج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ افسوس اس بات کا کہ یہ ملحدین اور مستشرقین بار بار حج کرنے والوں پر اور عمرہ کرنے والوں پر تو ان کو غربت یاد آ جاتی ہے، غریبوں کا احساس آ جاتا ہے. یہ جو ٹور امریکہ کو جا رہی ہیں، یورپ کو جا رہی ہیں، یہ پورے کے پورے لشکر جرار ہمارے سیاستدانوں کے مختلف ممالک کا وزٹ کرنے کے لیے جاتی ہیں. ادھر کسی کی کان پر جوں نہیں رینگتی، یہ نہیں کہا جاتا کہ پاکستان کتنا غریب ملک ہے اور پیسہ کدھر کو اڑایا جا رہا ہے. مسجدوں کی بات کی جائے، لو جی مسجد میں 10 اے سی لگے ہوئے ہیں، غریب کے گھر چولہا نہیں جلتا. تو تمہیں نہیں نظر آتا کہ جو تمہاری جیب کے اندر 2-2, 3-3 لاکھ کے موبائل ہیں اور جو تمہارے بہترین مکانات ہیں، جبکہ سادہ سی زندگی بھی تم گزار کر غریبوں کی مدد کر سکتے ہو، اس طرف نہیں آنا. بس دین سے نہ جانے کیا خار ہے. اور اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، یہ چیزیں میری نشانیاں ہیں اور نشانیوں کی تعظیم بھی کی جاتی ہے اور ان کو برقرار بھی رکھا جاتا ہے. لہذا یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنی عبادات و بندگی میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم جناب اپنے غریب لوگوں کا احساس کریں، فلسطین کے لوگوں کا احساس کریں. اگر حج فرض ہم ادا کر چکے ہیں تو پھر نفلی حج پر پیسے خرچ کرنے کی بجائے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اب یہاں میں آخری بات ذکر کرنا چاہتا ہوں. حج کے کراؤڈ کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اکناف عالم اسلام سے علماء اور بہترین پروفیسر حضرات اور بہترین سوچ والے لوگ جمع ہو کر امت مسلمہ کے درپیش مسائل پر باہم گفتگو کریں اور ان کا حل نکالیں. ورنہ اس کروڑ کا کیا مقصد؟ میں آنے کے دوران سوچ رہا تھا کہ فلسطین کے مسلمان کیا سوچیں گے کہ اتنے لاکھ مسلمان حج کر رہی ہیں، اگر یہ صرف ہماری طرف چل کر ہی آ جائیں تو فلسطین کی طرف یہ چل کر آ جائیں اور اسرائیل کی طرف چل پڑیں تو یہ ایسا سیلاب ہوگا جو اسرائیل کو پانی کے تنکی کی طرح بہا کر لے جائے گا. لیکن اتنا بڑا ہمارا اجتماع ہے، جمعیت ہے، لیکن اس میں قوت نہیں. آپ اندازہ لگا لیں کہ حضور علیہ السلام نے حج فرمایا یا عمرہ فرمایا. آپ نے حج سے فراغت کے بعد، عمرے سے فراغت کے بعد جہاد کی بات کی. بلکہ میں آپ کے سامنے اس حوالے سے ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہ ہے 17واں پارہ سورہ حج، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 37 تک حج اور قربانی کا ذکر کیا، حرمات اللہ، شعائر اللہ کا ذکر کیا. اور اس کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم ارشاد فرمایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاد کے احکام اللہ نے خود بھی بیان فرمائے، حج کے احکام بیان کرنے کے ساتھ جہاد کے احکام بھی بیان کیے. اس لیے بیان کیے کہ اتنی بڑی جمعیت ہے، کوئی سوچو. اور اس کے اندر ذرا ترجمہ سنیے. فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان لوگوں کو جہاد کرنے کی اجازت ہے. یہ پہلی آیت نازل ہوئی تھی جس میں اذن جہاد پایا گیا کہ ان لوگوں کو جہاد کرنے کی اجازت ہے جن پر جنگ مسلط کر دی گئی، اور اس وجہ سے ان کو جہاد کا حکم ہے، اجازت ہے بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کہ وہ مظلوم ہیں. اب امت مسلمہ پر لازم ہے کہ فلسطین کی حمایت میں کھڑے ہوں. اور ایک بات یاد بھی رکھیے گا، جہاد کی وجہ سے کبھی بھی ملک کنگال نہیں ہوتے، اور خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جہاد کی وجہ سے معاشی بحران میں نہیں جائے گی. یہ میں بات ایسے نہیں مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، آن دی ریکارڈ ہے یہ بات.
جہاد کی وجہ سے کبھی بھی امت کنگال نہیں ہوگی، کیونکہ حدیث صحیح میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا رزق امتی فی الجہاد، اللہ نے میری امت کا رزق لکھا ہی جہاد میں ہے۔ لہذا حج اور جہاد یہ دونوں ایک ضروری امر ہیں، اور حج ہمارا کون سا ہونا چاہیے؟ حج مبرور۔ حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں جس کے اندر گناہ کی کوئی بات نہ ہو، جس کے اندر ریاکاری والا کوئی پہلو نہ ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، اگر ہم حج کرتے ہیں لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، پھر حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوتی، اور اگر حج اللہ کی رضا کے لیے ہو تو وہاں پر سب سے پہلے حلال کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ حج کے ساتھ وابستہ ایک اور عبادت ہے جس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ دونوں کا مقصد ایک ہے، حج کا بھی مقصد ہے التقرب الی اللہ، اللہ کا قرب پانا، اور جہاد اور قربانی کا بھی مقصد ہے التقرب الی اللہ۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حج کرنے والے لوگ اللہ کے مہمان ہیں۔ حج کرنے والے لوگوں کو حضور علیہ السلام نے اللہ کا مہمان قرار دیا۔ تو اسی طریقے پر جو حج ہے یا قربانی ہے، ہر عبادت کا مقصد التقرب الی اللہ۔ آج قربانی کے مسائل کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کریں تو یہاں پر بھی سب سے بڑی جو چیز آ جاتی ہے وہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ حلال مال سے ہم قربانی کا جانور خریدیں یا حرام سے۔ اب حرام ہم نے سمجھا ہوا کہ صرف سود ہے۔ مجھے بتائیے، کسی کو ہم کم تول کر جو بچائیں گے تو وہ بھی تو حرام ہے۔ کسی کی مزدوری میں سے کچھ حصہ ہم رکھ لیں گے تو یہ بھی تو حرام ہے، اور کسی کے ساتھ خیانت کریں گے تو یہ بھی حرام ہے۔ اور ہم ایک عہدے کے اہل نہیں ہیں، پھر اس عہدے پر فائز ہو کر ہم کام کر رہی ہیں تو وہ بھی آمدن ہمارے لیے۔ تو صرف رشوت اور سود ہی حرام نہیں، بلکہ حرام کی بہت سی صورتیں ہیں، اور حرام سے بچنا بہت ضروری ہے۔ قربانی کے لیے مجھے اس پر یاد آ جاتی ہے بات حضرت بہلول دانا کی۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کھانا کھانے لگا تو حضرت بہلول دانا آ گئے اور کہنے لگے، جنید تمہاری یار بڑی شہرت ہے، تم بڑے عالم بھی ہو اور بڑے صوفی بھی ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ کھانے کے آداب کیا ہیں۔ حضرت جنید بغدادی نے جان بوجھ کر دوسرے انداز میں بات کی، ورنہ اولیاء اللہ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ينظر بنور اللہ۔ ہم جیسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے آپ نے کہا کھانے کے آداب یہ ہیں، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے جائیں، بسم اللہ شریف پڑھی جائے، ایک گھٹنا کھڑا کیا جائے، ایک گھٹنا فولڈ کیا جائے، اس طریقے پر کھایا جائے، چھوٹے چھوٹے لقمے کھائے جائیں، پہلے پانی پیا جائے، درمیان میں تھوڑا سا پانی پیا جائے۔ آپ نے کہا اتنے بڑے صوفی اور عالم وہ کھانے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ بہلول دانا یہ کہہ کر آگے چل دیے۔ بہرکیف حضرت جنید بغدادی نے ان کا پیچھا کیا اور کہا دیکھو تم جانتے ہو نا، ہم نہیں جانتے، تو جاننے والے پر لازم ہے کہ نہ جاننے والوں کو بتائیں، لہذا تم پر لازم ہے کہ تم بتاؤ کہ کھانے کے آداب کیا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کھانا حلال سے اپنے سامنے رکھو، پھر چاہے کھڑے ہو کر کھاؤ چاہے بیٹھ کر کھاؤ۔ تو قربانی کے اندر جب مقصود تقرب الی اللہ ہے نہ کہ دنیاوی واہ، میں نے حاصل کلام یہ نکالا جہاں ریاکاری مقصود ہوگی وہاں پر مال کے بارے میں کوئی فرق نہیں رکھا جائے گا، اور جہاں پر اللہ کی رضا مقصود ہوگی تو وہاں پر حلال مال کا اہتمام کیا جائے گا۔ ہمارے یہاں قربانی کے مسائل میں سے ایک بہت بڑی پریشانی یہ ہے فخر و مباحات۔ موٹے تازے جانور ٹھیک ہے خریدنے چاہیے، حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ فربا اور بہترین جانوروں کی قربانی کرو، یہ تمہارے لیے قیامت کے دن سواری کا کام دیں گے۔ لیکن موٹا اور فربا جانور خریدا جائے اللہ کی رضا کے لیے، نہ کہ خاندان والوں کو اور گلی والوں کو دکھانے کے لیے۔ اور اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہوگی کہ ایسے جانور خرید کر ہم پورے محلے کا چکر لگائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے۔ حتیٰ کہ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے قربانی کے جانوروں کی خدمت کو ایک پتہ نہیں نہ جانے، میں عبادت تو نہیں کہہ سکتا لیکن وہ نہ جانے اس کو عبادت سمجھتی ہیں کہ نماز عید بھی چھوڑ دی اور جانوروں کی خدمت کی پڑی ہوئی ہے۔
ایک بات اور یاد رکھیے گا، ہمارے معاشرے کے اندر ہم ٹھیک ہے فربا جانور خریدیں، لیکن فربا وہ ہے جو فطری طور پر فربا ہو، جو اپنی چارہ اور اپنی خوراک اپنی عادت کے مطابق کھا کر فرما ہوا ہو۔ انجیکشن کے ذریعے یا میڈیسن کے ذریعے جس جانور کو پھلا دیا گیا ہو، علماء کرام کو چاہیے کہ اس طرف امت کی توجہ کرائیں، کیونکہ قربانی کا ٹھیک ہے کہ گوشت مقصود نہیں ہوتا، لیکن گوشت پھینکا بھی نہیں جاتا، تو قربانی کا گوشت تو برکت والا گوشت ہے، زود ہضم ہونا چاہیے، اور جب اس طریقے پر جانور کو پال کر فربا کیا جاتا ہے، وہ گوشت ہمارے کھانے والے لوگوں کے لیے بیماری کا سبب بن جاتا ہے۔ اس چیز کی طرف بھی ہماری توجہ۔ اور تیسری بات جو میں نے کافی عرصے سے نوٹ کی ہے کہ ہم قربانی کا جانور گرمیوں میں دن کو خریدنے نہیں جاتے، ہم کہتے ہیں جی گرمی ہے، اور رات کے وقت جب ہم خریدتے ہیں تو پھر جب قربانی کرنے لگتے ہیں تو تب عیب ہمارے سامنے آتا ہے۔ لہذا اس جانور کو خریدتے وقت اس چیز کا بھی اہتمام کیا جائے کہ روشنی میں اس کو خریدا جائے اور کھلی میدان میں اس کو لا کر چیک کیا جائے، بھیڑ اور رش میں جلدی جلدی فیصلہ نہ کیا جائے۔ اور پھر ہمارے یہاں کل بھی ایک صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ جس جانور کو خصی کر دیا گیا ہو، آیا کہ اس کی قربانی جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس پر اتنی واضح حدیث پاک ہے، اور خصی کے لیے عربی زبان کے اندر لفظ استعمال ہوتا موجوعین، موجوعن، موجوعان، موجوعین۔ حضور علیہ السلام نے 2 بہترین مینڈے خوبصورت قربان کیے، اور ان مینڈوں کی ایک صفت یہ بیان کی گئی حدیث پاک میں موجوعین، جس کا معنی خصی۔ لہذا ان جانوروں کی قربانی کرنا بالکل جائز ہے۔ ایک عام سا مسئلہ اور بھی ہمارے یہاں قربانی کے اندر شامل کر دیا جاتا ہے، جی قربانی کے اندر ایصال ثواب کی نیت سے کوئی بندہ شریک نہیں ہو سکتا۔ بالکل یہ غلط بات ہے کہ ہم قربانی اپنی طرف سے بھی کریں، ساتھ اسی قربانی میں سے کوئی حصہ اپنے لوگوں کو ایصال ثواب کرنے کے لیے بھی رکھ لیں، تو ان کی جانب سے یہ نفلی صدقہ ہوگا، اور ہماری جانب سے ایک فرض اور واجب جو ہمارے ذمے ہے قربانی وہ ادا ہوگا۔ لہذا ایصال ثواب کے لیے کوئی حصہ رکھنا یہ ضروری ہے۔ قربانی کے مسائل میں سے جو چند چیدہ مسائل میرے سامنے، باقی آپ سوال کریں گے تو انشاءاللہ مجھ سے ممکن ہو سکا تو میں جواب دے پاؤں گا۔ یہ کہا جاتا ہے جی آپ چھری پہلے چلائیں پھر کسائی چلائے گا۔ اس صورت کے اندر یاد رکھنا چاہیے کہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ اور ایک اور بھی یہاں پر مسئلہ ذکر کروں گا کہ جانور کے چاروں پاؤں ہمارے یہاں باندھ دیے جاتے ہیں، جبکہ فقہ کی کتابوں میں پڑھے تو جانور کے 3 پاؤں قابو میں رکھنے چاہیے، ایک چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن اگر باندھ بھی لیا جائے تو قربانی ہو جائے گی۔ مستحب عمل یہ ہے کہ 3 پاؤں باندھے جائیں اور 1 پاؤں چھوڑا جائے، تاکہ جانور کی دھڑکن اور پھڑکن یہ دونوں آزادانہ طریقے پر ہو۔ ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر نور احمد شیطان، ان کا ایک رسالہ، اس کے اندر میں نے ایک مضمون بڑا تحقیقی پڑھا۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم جانور کو دھڑکنے سے پھڑکنے سے روکنے کے لیے کوئی حربہ استعمال کرتے ہیں تاکہ جلدی جانور ٹھنڈا ہو جائے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ جو خون کی دماغ پمپنگ کر رہا ہوتا ہے وہ رک جاتی ہے، اور وہ خون گوشت کے اندر حلول کر جاتا ہے، نکلتا نہیں، اور انسان کے پیٹ کے اندر بہت سی چیزیں ہضم ہو جاتی ہیں، نہ ہضم ہونے والی چیزوں میں سے خون ہے۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کو اطمینان سے ٹھنڈا ہونے دیں۔ کئی لوگ دل میں چھری مار دیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ اس لیے مارتے ہیں تاکہ یہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے اور اس کی حرکت ختم ہو جائے۔ تو جب 2 بندے اکٹھے چھری چلانا چاہیں، پہلے مالک نے چھری پکڑی، اس نے ہلکا سا کٹ لگایا، پھر کسائی نے فوری طور پر چلا دی۔ اس کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ جانور کی تکلیف کا پہلے مد نظر رکھنا چاہیے، اس کو تکلیف زیادہ نہ پہنچے، اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر دونوں کو تکبیر کہنا ضروری ہوگا۔ اگر ایک نے تکبیر کہی چاہے زبان سے چاہے دل سے، اور دوسرے نے بالکل تکبیر نہیں کہی، تو جانور حلال نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر جو دونوں ذبح کرنے والے ہیں دونوں کو حکم ہے کہ دونوں کیا پڑھیں، تکبیر پڑھیں۔ اب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہاں پر ایک بندے نے جانور کا کچھ حصہ کاٹا، پھر وہ کہنے لگا جی اب مجھ سے نہیں ہو سکتا، اتنے میں دوسرا، اتنے میں جانور پھڑکتا رہا،
ہو سکتا ہے کہ دوسرے کے ذبح کا عمل مکمل ہونے سے پہلے جانور مر گیا ہو، تو پھر کیا کریں گے؟ جانور کے اندر وہاں پر جب ہم اکٹھے شریک ہوتے ہیں تو یار اس چیز کا بھی خیال کیا کریں، ہر آتے جاتے کو اپنی قربانی میں شامل نہ کیا کریں، بلکہ انہی لوگوں کو شامل کیا کریں کہ جو صحیح العقیدہ مسلمان ہو، نمبر ایک، اور دوسرا یہ کہ ان کا مال حلال سے ہو، کیونکہ ایک جانور ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص نے حرام مال سے اپنا حصہ ڈالا، باقی 6 نے طیب و طاہر مال ڈالا، تو وہاں پر حلال و حرام کے اعتبار سے تقسیم کاری نہیں ہوگی، بلکہ حرام حلال پر غالب آ جائے گا، وہ سب کی جان قربانیاں برباد ہو جائیں گی۔ اور جانور کے اندر بہتر یہ ہے کہ کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، لیکن چھوٹا موٹا عیب برداشت میں ہے، بڑے جو عیب ہیں جن کو آپ بار بار سنتے ہیں پڑھتے ہیں ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ 1/3 حصہ کان کا کٹا ہوا ہو، ناک کا کٹا ہوا ہو، زبان کا کٹا ہوا ہو، ٹانگ یا دم 1/3 حصہ دم کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوتی، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ہم نے بہترین جانور قربان کرنے کا حکم دیا۔ ایک اور بات کہ کچھ لوگ بکریاں، گائیں یا اونٹنیاں قربان کر دیتے ہیں، تو بالکل یہ ٹھیک ہے، ان کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے اندر یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ گامبن نہ ہو۔ اگر وہ گامبن ہے اور آپ کو پتہ نہیں چلا قربانی کر دی ہے، تو پھر 2 صورتیں ہیں کہ وہ بچہ زندہ نکلا یا زندہ نہیں نکلا۔ اگر تو وہ زندہ نکلا تو اس کو پھر صدقہ کر دیا جائے گا، اس کو ہم بیچ نہیں سکتے، اس کو ہم اپنے گھر میں مالکانہ طریقے پر رکھ نہیں سکتے۔ یہ جانور کی قربانی پر پھر کئی لوگ جی ہمارے پاس آ جاتے ہیں، جی قاری صاحب اب کیا کریں، جانور کے پیٹ سے بچہ نکلا ہے، ہماری قربانی ہوئی یا نہ ہوئی؟ قربانی ہو گئی۔ اس کے اندر کوئی گناہ والی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ انسان کو بہتر یہ ہے کہ ایسے جانور کی قربانی نہ کرے۔ باقی رہ گیا کہ آج کل کے دور کے اندر چونکہ فارم بن گئے ہیں جانوروں کے، تو وہاں پر ہمارے وپاری حضرات قسطوں پر بھی جانور بیچ رہی ہیں، تو بالکل قربانی ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک بات یاد رکھیں کہ جو رقم آپ کی قسطوں میں طے ہوئی ہے اسی پر ہی رہیں، چاہے نقد آپ بعد میں دے دیں، چاہے آپ ان قسطوں پر ہی دیں، لیکن یہ 2 سودے نہیں ہونے چاہیے کہ آپ اگر 5 مہینے میں رقم دیں گے تو اتنی، اگر 3 مہینے میں رقم دیں گے تو اتنی۔ ایک چیز کا ایک ہی ریٹ ہونا چاہیے۔ اب جو ریٹ طے پا گیا، چاہے 5 مہینے کا طے پایا چاہے 10 مہینے کا طے پایا، آپ وہ پوری رقم اس کو دیں، چاہے 2 مہینے میں رقم دینی پڑ جائے، آپ دینا چاہیں تو پوری ہی دیں۔ ہاں اس کی مرضی ہے اپنی خوشی سے کچھ رقم واپس کر دے تو وہ الگ بات ہے۔ اسی طرح حالات ہمارے ملک کے یہ ہیں کہ ہمارے پاس چیزیں تو ہوتی ہیں لیکن فوری طور پر بک نہیں پاتی، پلاٹ ہے، حالات ایسے ہی ہیں۔ اب یہ تھوڑا ہی ہے کہ ہم اس کو چوری کا مال سمجھ کر بہت کم ریٹ پر بیچ دیں، یا ہمارے پاس اور بھی گھر میں آج کل بہت سے لوگوں کا دکانوں میں سامان پڑا ہوا ہے لیکن بک نہیں رہا، لیکن یہ پتہ ہے کہ مستقبل میں بک جائے گا اور عید کے 3 دنوں میں اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اور وہ بندہ صاحب نصاب ہے تو وہ بہتر ہی ہے کہ قرض لے کر قربانی ادا کرے، بلکہ واجب ہے، بہتر ہی نہیں فرض ہے اس پر کہ واجب ہے کہ وہ ادھار لے کر قربانی اپنی کرے، بعد میں جب اللہ تعالیٰ اس کو دے تو اپنا قرض لٹا دے۔ اب آپ میں سے کسی کو کوئی قربانی کے حوالے سے متعلق مسئلہ ہو تو میں اگر ہو سکا تو بیان کر دوں گا۔ جی بالکل، ہمارے فقہاء نے دیکھیے سیدھی سی بات ہے، آپ اور میں ہم اس اہل نہیں ہیں کہ ہم قرآن و سنت سے مسائل نکال سکیں، ٹھیک ہے، اور جنہوں نے اپنی زندگیاں ہی قرآن و سنت سے مسائل نکالنے پر وقف کی ہیں، اب ہمارے پاس ایک ہی صورت ہے کہ ہم ان کی بات پر اعتماد کریں۔ تو جب ہمارے فقہاء اعناف نے اپنی کتابوں میں صراحتاً ذکر کر دیا، فرمایا والجاموس کالبقر، کہ بھینس کا حکم ہوئی ہے جو کہ گائے کا حکم ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، اگر ایک بندے نے بھینسیں پالی ہوئی ہوں تو اس پر زکوٰۃ آئے گی کہ نہیں؟ جس طرح گایوں پر زکوٰۃ آتی ہے بھینس پر بھی کیا آتی ہے؟ اور اگر کسی بندے نے ہرن پالے ہوئے ہوں تو اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہے نا۔ ہاں اگر وہ برائے تجارت ہیں تو ان پر کیا آئے گی؟
تجارت کے لیے تو مٹی بھی ہو تو اس پر بھی کیا آتی ہے؟ زکوٰۃ آتی ہے۔ اگر ایک بندے نے تجارت کے لیے بھینسیں نہیں رکھی ہوئی لیکن اتنی بھینسیں ہیں کہ جتنی گایوں کی تعداد بن جائے 40 تو ان پر ایک گائے آتی ہے، تو اتنی اگر بھینسیں ہوں تو بھینس پر جب زکوٰۃ ہے تو بھینس پر قربانی کیوں نہیں؟ لہذا آپ مجھے بتائیے کہ بھینس کا جو حکم آپ زکوٰۃ کے حوالے سے نکالیں گے وہ بکری کا نصاب دیکھیں گے یا اونٹ کا نصاب دیکھیں گے یا گائے کا؟ تو گائے کا۔ تو جب زکوٰۃ کے حوالے سے وہ گائے کی طرح ہے تو قربانی کی حوالے سے بھی وہ گائے کی طرح ہے۔ جی بالکل، جانوروں کو کسی بھی طریقے پر خریدنا جائز ہے۔ جی بالکل، جانوروں کو تول کر بھی خریدنا جائز ہے، وزن کے اعتبار سے بھی خریدنا جائز ہے، کیونکہ شریعت نے اس سے منع نہیں کیا، اور جس کام سے منع نہ کیا ہو اور وہ شریعت کے مطابق ہو تو جائز ہوا کرتا ہے۔ جی اگر کان ہلکا سا کٹا ہوا ہے، دیکھو جانوروں کے ہلکے پھلکے عیب ہوتے رہتے ہیں، ہلکا پھلکا عیب ہو تو کوئی منع نہیں۔ اگر جانور کا کان 3 حصوں میں سے ایک حصہ کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوتی، باقی جانوروں کی قربانی ہو جاتی ہے۔ جی بالکل، دیکھیے ادھر توجہ کرو، اس قربانی کو جو کہتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ شکرانہ عبادت ہے، اور عقیقے کا بھی مقصد شکرانہ ہے۔ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں کہ پورا سال جو اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی اور پر شکر ادا کرنا، اور عقیقہ کیوں کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا بیٹی دی اور پر کیا ادا کیا جائے۔ تو جب دونوں عبادتوں کا مقصود ایک ہو تو وہ ایک جانور میں جمع ہو سکتی ہیں۔ بڑے جانور کے اندر 1-2 عقیقے رکھ لیے جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ جی بہت زبردست سوال ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جانور کو قربانی کے لیے گراتے وقت اگر کوئی اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، زخم آ گیا، وہ معاف ہے، اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ جانور کو ہم خرید کر لا رہے تھے، اس دوران کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا کہ جو عیب جانور کے اندر قربانی سے رکاوٹ اور مانع ہے تو بالکل وہ عیب شمار ہوگا اور اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر وہ بندہ امیر ہے تو اس پر لازم ہے کہ اس جانور کو بیچ دے اور اس کی قیمت میں یا اس سے زائد رقم کے ساتھ دوسرا جانور خرید کے اس کی قربانی کریں۔ بالکل، اگر زخم ایسا آ گیا کہ جو ایسا عیب ہے جو قربانی میں رکاوٹ ہے تو پھر اس صورت کے اندر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر جانور کو چونکہ ہمارے یہاں اتارتے ہیں بڑے عجیب طریقے سے، تو وہاں پر اتارتے وقت جانور کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اب وہ ٹانگ کے سہارے چلتا ہی نہیں ہے، وہ ٹانگ پر وزن ڈالتا ہی نہیں ہے، تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اس چیز کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ہیں تو میں شرعی مسائل بیان کر رہا ہوں، مجھے ان چیزوں کو بیان کرنا نہیں۔ یہ جو لوڈر رکشے ہیں ان پر بڑے جانور کو اپنا لایا کریں، چند روپے زیادہ خرچ کر لیا کریں، مضبوط اور بڑے مضبوط گاڑی پر جانور کو لانے کی کوشش کریں، یا پیدل جانور کو لایا جائے۔ لوڈ کرنے کی بجائے جانور کو پیدل گھر میں لانا جانور کے لیے آسانی ہے۔ شرطیہ کا لفظ تو غلط ہے، کیونکہ کسی بھی جانور کی جو گوشت والی صورت ہے، مقدار، وہ متعین نہیں، لہذا ایسی چیز جو اندازے کے ساتھ بیان کی جا سکتی ہے تو شرطیہ کا مطلب ہوتا ہے فکس۔ اب اس کے اندر وہ 2 صورتیں ہیں، یا تو جانور سے اتنا گوشت نکل آیا پھر تو ٹھیک، اگر اتنا نہ نکلا تو وہ دوسرے جانور کا گوشت ڈالیں گے۔ لہذا جو اجتماعی قربانی کے اندر مین مسئلہ ہے نا کہ جو بندہ اجتماعی قربانی کا اہتمام کر رہا ہے وہ بندہ متقی پرہیزگار ہو۔ ہاں جی، دنیا دار بھی ہو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو خدا خوفی ہو تاکہ وہ لوگوں کی قربانیوں کو برباد نہ کریں۔ دیکھیں میری بات سنیں، اجتماعی قربانی کے اندر 2 صورتیں، کہ آپ گوشت لے کر جانا چاہتے ہیں یا گوشت ادھر ہی کہتے ہیں کہ غرباء و فقراء میں صدقہ کر دو۔
اگر ساتھ کے ساتھ شریکوں نے کہہ دیا کہ ہمارے جانور کا جو گوشت ہے وہ صدقہ کر دو، پھر تولنے کی، وزن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ سب کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ اگر ساتوں میں سے ایک یا دو نے کہا کہ ہمیں ہمارا گوشت چاہیے، تو پھر وہاں پر تمام 7 حصے وزن کے ساتھ کیے جائیں گے، کمی بیشی کے بغیر۔ اگر کمی بیشی ہوگی تو یہ سود ہوگا۔ اگر کمی بیشی کے ساتھ آپ نے کرنا ہے تو پھر اس کا طریقہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس میں آپ پائے بھی ڈال لیں، سیری بھی ڈال لیں۔ تو پھر اس صورت کے اندر اگر جس شخص کے حصے میں پائے یا سیری آئی اس کو گوشت کم بھی چلا گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ سیری، پائے اور گوشت ان کی جنس الگ الگ ہے، ان میں کمی بیشی جائز ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، غلطی سے مراد یہ کہ ہم اس غلطی پر آگاہ ہو گئے یا نہیں۔ اگر تو ہم آگاہ ہو گئے تو ہمیں دوبارہ سے تقسیم کرنا پڑے گا، اگر ہم آگاہ ہی نہیں ہو گئے تو یہ نسیان ہے، اور نسیان اللہ نے حضور کے صدقے میں سے امت سے اٹھا دیا ہے، معاف کر دیا۔ اللہ کریم اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قبلہ صوفی صاحب کے زیر تربیت اور زیر نگرانی ہم یہاں پر یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو تا حد نظر وسیع فرمائے، اور یہ پورے کا پورا اس محفل کا اجر و ثواب اپنی شان کے مطابق ان کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔